اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت جملہ صاحبان ایمان نو حضرت امام حسن مجتبی دی اس دنیا تے آمد میں مبارکباد پیش کر اور دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حضرت مجتبی علیہ السلام دی آمد دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے اور تمام دوستان دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ خصوصاً دعا ہے جی والدین مرحوم سید ناصر علی شاہ صاحب، سید ظاہر حسین شاہ صاحب، سید نسیم اختر صاحب، جنہ مرحومین واسطے دعائے مغفرت خالق کائنات انہوں نے درجات اچ بلندی عطا فرمائے۔ سید یاسر علی شاہ صاحب برادران، سید محمد رضی شاہ صاحب برادران اور جتنے دوست اس مجلس پاک اچ محفل پاک اچ حاضر نے، خالق کائنات تمام دوستان دے رزق اچ وسعت عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ 14 رمضان اور 15 رمضان کی درمیانی رات ہے اور دین اسلام دی بقا دا سبب اس رات وچ دنیا تشریف لیا۔ اگرچہ امام حسن علیہ السلام دی ذات بابرکات اور سیرت طیبہ تے کچھ گفتگو انشاءاللہ ضرور ہوگی گی جوڑی میں ممکن ہو سکتی ہے، لیکن میں جناب دے سامنے جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے، ایک قرآن حکیم دی وہ آیت مجیدہ ہے جدے تے تمام مکاتب فکر دے علماء ہر روز بحث کر رہے ہیں۔ رمضان دا تقریباً نصف ہو چکا ہے اور ہر عالم اس آیت مجیدہ تے بحث کر رہا ہے۔ میں اس آیت دے ذریعے امام حسن دی بارگاہ پہنچنا چاہتا یقیناً یقیناً گفتگو ساری حضرت امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ چ، لیکن میں جڑی آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھی ہے اس آیت دے تحت ہی جانا چاہنا، کیونکہ مذہبی موسم دے مطابق اس آیت دا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے، اور یہ کام ہم نے اس لیے کیا تھا اور اس لیے کیا ہے کہ لعلکم تتقون، ان کے لیے بھی روزے اس لیے تھے کہ وہ متقی بن جائیں اور آپ کے لیے بھی روزے اس لیے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں۔ روزہ تقوی دی پریکٹس ہے۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ دے ذریعے میں سرکار امام حسن دی بارگاہ پہنچنا چاہنا۔ آیت مجیدہ عنوان میں یہ رکھے بارگاہ حسن مجتبی جانا چاہنا، لیکن اس آیت دے ذریعے آیت دی ابتدا خالق نے ان لوگوں دا تذکرہ فرمایا جنہ تے اللہ روزے نو ضروری قرار دینا ضروری سمجھ دے۔ اللہ پاک جنہ لوگاں تے روزے نو ضروری قرار دینا ضروری سمجھ دیں، پہلے انہاں دا ذکر فرمایا تاکہ ہر بندہ روزے دی ٹینشن نہ لے۔ بلا وجہ کسی بندے نو ٹینشن لین دی ضرورت نہیں، متعلقہ بندہ ضرور کچھ نہ کچھ سوچے، جڑا غیر متعلق ہے میرا خیال ہے انہوں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ مثلا خالق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن میں ایمان ہے، یہ دا مطلب ہے روزہ 16 گھنٹیاں دا ہوگا یا 24 گھنٹیاں دا، کسے بے ایمان نو ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، کیونکہ روزے دا تعلق صرف صاحب ایمان نہ، صرف اے تحفہ صرف صاحب ایمان واسطے۔ میں سارے دوستانوں شامل کرنے واسطے مجلس پاک اس محفل پاک جشن پاک میں ضروری سمجھنا کہ 2 گلاں کراں اور 2 دعاواں ابتدا کر دیں۔ جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہاں مومنین دے روزے قبول فرمائے، جڑے مومنین کسی وجہ تو روزے نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھ رہے خالق انہاں نو توفیق عطا فرمائے۔ سارے شامل ہوگا جناب، یعنی میں تو نہیں پتا، تو میرا بھی پتا نہیں کہ میرا آج روزہ ہے سی کہ نہیں، میں نے تہاڈا بھی پتا نہیں تہاڈا روزہ ہے سی کہ نہیں۔ ایک لطف ہے کہ روزہ ایک راز ہے، روزہ ایک راز ہے۔
اور اللہ فرماتے نے خالق اکبر کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر میں خود دیتا ہوں۔ براہ راست اللہ جس عبادت دا اجر خود دیندے نے او دا نام روزہ ہے۔ او دی وجہ کی بلائے بھی کہ دنیا تے جتنے جھوٹے معبود گزرے نے انہاں واسطے سجدے کیتے گئے نے، روزے نہیں رکھے گئے۔ دنیا تے جننے جھوٹے معبود گزرے نے انہاں کے نیازاں رکھیاں گئیاں نے، لیکن روزہ کسے واسطے نہیں رکھا گیا۔ انہاں دے سامنے چڑھاوے چڑھائے گئے نے، نیازاں رکھیاں گئیاں نے جھوٹیاں معبوداں کے، لیکن وحدہ لا شریک تو علاوہ کسے جھوٹے معبود واسطے کسے بندے نے روزہ نہیں رکھیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے دا اجر خود میں دیاں۔ اگلی گل ہے کہ روزہ راز ہے، یہ ایک بڑا لطف ہے۔ جدا روزہ ہے وہ دے اگے بھی میری منت ہے، وہ بھی انہوں راز چی رکھے، اور جدا نہیں روزہ جی وہ بھی راز چی رکھے، کیونکہ جیڑا بندہ شاور تھلے کھلوتا ہے اتوں پانی پہ ڈگتا ہے، بچوں دو چار پچاکے لا بھی جائے تو کیڑا ویکھ رہا ہے بندہ مثال کے طور پہ، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بھی نہیں ویکھ رہا، لیکن جدے نال وعدہ کیتا ہے وہ ویکھ رہے۔ یہ مطلب ہے راز ہی، سارے گھر دے گھر نہ ہون تو بندہ سرگی روزہ رکھے، تے کلا گھر ہوئے تو باورچی خانہ بھی ہوئے، تو فرج بھی ہوئے، تو پری بھی ہوئے، تے بندہ نہیں کھاندا پیندا پھر راز ہی ہے۔ یہ مطلب ہے روزہ راز ہے۔ میری گزارش ہے جڑے صاحبان روزہ رکھ رہے ہیں، مہربانی کر کے انہوں نا اس جشن پاک دا صدقہ راز ہی رہن دیو۔ جڑا بندہ 2-2:30 بجے اتلا بیڑا کھول کے شروع ہو جاتا ہے، اوئے ہوئے 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 آج تے کوئی حال نہیں، آج تے توبہ ہے بھائی، آج بہت روزہ لگ گیا، بہت روزہ لگ گیا، اور نہ دس ہوئے راز رہن۔ بہت شکریہ جناب، راز رہن دے، اللہ تے تیرا راز ہے، انہوں راز رہن دے۔ تے جدہ روزہ نہیں او دے کے بھی میری منت ہے کہ وہ مہربانی کر کے راز ہی رہن۔ میرا خیال ہے بہت شکریہ جناب، کہنا پہنچ گئی نا جناب، انہوں راز رہن دے ہو، اللہ دے بندے دے درمیان راز ہے ایمان والے تے واجب ہے تے ایمان والے تے، اچھا سارے بھی چپ کر جڑ گے نا تاں بھی واجب ہے، تھوڑے بہتے بندے بول دے رہن گے تاں بھی واجب ہے، جڑا واجب ہے بس واجب ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ روزے تو میں شروع ہو کے سرکار دی بارگاہ چڑھنا چاہنا، امام حسن علیہ السلام دی، کیونکہ میں انہاں 14 اس انداز نال قبلہ سوچے ہے کہ جس خاندان دی شان بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پایا انہاں نو آل محمد دان، جس میرے دوست نو لفظ تمہیدن دا ذہن چاہ گیا نا، میرا خیال ہوتا کہ گل پہنچ گئی۔ قبلہ مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا پیندا، پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پیندا، اس خاندان واسطے، اس واسطے میں آیت مجیدہ پڑھیے۔ میرے محترم سامعین، روزہ صاحب ایمان تے واجب ہے۔ اس صاحب ایمان واسطے بڑے جا ٹیسٹ نے، ایک بیماری لبن واسطے 10 ٹیسٹ ڈاکٹر لکھ کے دیندہ، یہ واسطے ٹیسٹ نے، آمنتو باللہ ہے بکرا ٹیسٹ ہے، ملائکت ہی اگلے ٹیسٹ نے، بکتبی ہی یہ بکرا ٹیسٹ ہے، برسولی ہی یہ بکرا ٹیسٹ ہے۔ ایک بندے تے روزہ واجب ایویں نہیں ہو جاندہ، پہلا ٹیسٹ ہے آمنتو باللہ ہے، وہ اقرار کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ یہ مطلب ہے روزہ رکھن تو پہلا بندہ سوچے کیا میں اسے احد مانتا ہوں، اسے صمد مانتا ہوں، لم یلد ولم یولد مانتا ہوں، اور کفوا احد مانتا ہوں، اور اس طرح مانتا ہوں جس طرح آئمہ منواتے ہیں۔ میں 2 امامہ دا فرمان پڑھ دینا، وہ دے آمنتو باللہ تے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس کو کسی تشبیہ سے پہچانا اس نے اس کو احد نہیں مانا، کیونکہ تشبیہ کسی کے جیسی ہوتی ہے اور وہ ہے جس جیسا کوئی، وہ بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے، وہ تشبیہ سے نہیں جانا جاتا، وہ احد ہے۔ اور میرے 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے مولا رضا نے خطبہ دیتا ہے، خطبے چ ارشاد فرمایا جو اس کو وہم میں لایا اس نے اس کی توہین کی، کیونکہ جو تم جیسوں کے وہم میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ صدقہ جامع، کیا بات ہے جناب، جو تم جیسوں کے وہم میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نہ وہم میں آتا ہے، نہ اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، نہ تصور میں آتا ہے۔ آنکھیں چھوٹی ہیں وہ اکبر ہے، دماغ چھوٹا ہے وہ کبریا ہے۔ کس طرح پہچانے؟ ایمان لانا، کیا بندہ انہوں غفار مند ہے، قہار مند ہے، اس سے وقت کریم مند ہے، تے رحیم مند ہے، تے علی کل شیء قدیر مند ہے۔ ایک کنے ٹیسٹ نے اللہ دی توحید دے عقیدے دے، اگے وہ ملائکت ہی
جبریل نو مندا ہے وکھرا ٹیسٹ ہے، اسرائیل نو مندا ہے وکھرا ٹیسٹ ہے، اسرافیل نو مندا ہے وکھرا ٹیسٹ ہے، ملائکہ کھورے کنے نے، ایک کھورے کنے ٹیسٹ نے، اگے انبیاء ہے او دے تے بھی ایمان لے رسول ہی 1,24,000 ٹیسٹ ہے کہ بندہ آدم نو صفی اللہ ماندا ہے، نوح نو نجی اللہ ماندا ہے، ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ ماندا ہے، حضرت اسماعیل نو ذبیح اللہ ماندا ہے، موسیٰ نو کلیم اللہ، عیسیٰ نو روح اللہ۔ کیا بندے نو پورا یقین ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بغیر پٹرول تو بائی ایئر سفر کرتے سن؟ کیا بندے نو یقین ہے کہ حضرت موسیٰ دا سوٹا سپ بن جاندا سی تے سپ نو پوچھل تو پھڑدے ہن پھر سوٹا بن جاندا سی؟ یہ ساریاں گلاں تے ایمان ہوئے تے پھر بندہ مومن ہوندا نا۔ جی مہربانی۔ اگر ملائکہ دے وکھرے ٹیسٹ، نبیاں دے وکھرے ٹیسٹ، انجیل تے ایمان ہے، زبور تے ایمان ہے، تورات تے ایمان ہے، قرآن تے ایمان ہے، لفظ لفظ تے حرف حرف تے ایمان نے، 1,24,000 تے نبیاں دے ٹیسٹ نے، ملائکہ دے گو وکھرے تے کتاباں دے وکھرے تے اللہ دی توحید دا وکھرا۔ انہاں ٹیسٹاں تو بعد مر کے پتہ لگدا ہے بندہ مومن ہے کہ نہیں۔ اس صحابی دی قبر چوما، قبر دی مٹی لبے تے سر چ پاواں، جس نبی پاک دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے پوچھا جی سوال کر سکنا؟ انہوں نے کہا جی کر سکتے ہو، میں آیا ہی دسنا۔ ہو سکے انہیں ٹیسٹ کرن تو بعد پتہ لگتا ہے مومن کون ہے تے منافق کون ہے، کوئی ایک ٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ صدقہ جاواں آباد اور آشاد رہو جناب۔ اس مومن نے پوچھا، اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جی کوئی ایک ٹیسٹ، یعنی انہاں ٹیسٹاں تو بعد پتہ لگے گا پہ روزہ واجب ہے کہ نہیں، ادھر نماز واجب ہے کہ نہیں، اے بندہ مومن ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کوئی ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ انہوں جڑی پنجابی ہے نا جی ساڑی، اس پنجابی چاہتے نے 100 ہاتھ رسا، چلو پرانے بندے تے بولو نا، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، او دا مطلب ہوندا کہ ایک دی ایک گل۔ اس صحابی نے ایک دی ایک گل پوچھی، تسی سارے میرے لو پہ ویندے ہو تے میں باہروں ویکھ رہا، اگر میں بار بار انج باہروں ویکھاں تے تہاڈا دل کردا نا پچھوں ویکھیے؟ میں گل کرن تے رک کے تے باہروں اے آنج ویکھاں تے اندروں تسی نام ہی تے ایک بار تہاڈا دل وچوں کرنا پچھوں جے پھر ویکھاں تے پھر تساں ویکھ ہی لینا پہ پچھے کی ہے۔ جڑے ویلے صحابی نے پوچھا نا کہ انہاں ٹیسٹاں دی بجائے کوئی ایک ٹیسٹ ہوئے آنج پتہ لگ جائے بندے دا مومن ہے کہ منافق ہے، تے نالے اس آکھیا اے بھی دسنا جائے کہ تسی دنیا تے نہ بھی ہو تاں بھی پتہ لگ جائے۔ ایک تے طریقہ ہے کہ تسی دس دے ہو مومن کون ہے تے منافق کون ہے، دوسرا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ تواڈے تو بعد بھی قیامت تک بندے پتہ کر لین، جڑے تواڈا زمانہ نہیں پا سکے کہ مومن کون ہے تے منافق کون ہے۔ لو جناب علی سرکار دو عالم دا انج تے ان سی، صحابہ کرام دا ادھر سی، سرکار دے چہرہ مقدس نے، جدو نبی پاک نے اے آنج ویکھیا نا، آنج صحابہ نے پلٹ کے ویکھیا تے دروازے تو علی آ رہے تھے۔ صدقہ جاواں آباد و شاد رہو جناب۔ میرے مولا کائنات دا دروازے دے اندر قدم آیا، جدو سارے صحابہ نے ویکھ لیا نا، ویکھ لیا، رسول خدا فرماتے نے یا علی جی مولا، فرمایا وہ بات کہہ دو جو میں نے آپ سے کہی ہے، وہ بات کہہ دو جو میں نے آپ سے کہی ہے۔ تے نال فرماتے نے اس بندے نو اب تیری بات کا جواب تیرے سامنے ہے۔ کہ سنیا جائے تیری بات کا جواب تیرے سامنے میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے وہ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، حدیث دا نمبر 240 ہے، باب دا نام باب الایمان۔ یہ میں روایت جڑی میں پڑھن لگا جی حدیث پاک، یہ ہوں تو میں روزہ افطار کر لیا، اگر میں روزے دے درمیان بھی کھڑا ہوتا تو میں پڑھ سکتا سا۔ میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے سارے سمجھ گئے، کیونکہ کسے معصوم دے فرمان نال منسوب کریے تے فرمان ٹھیک نہ ہوئے تے روزہ فقہ جعفریہ چ باطل ہو جائے۔ اگر میں اتنے دوپہر 2 بجے بھی کھلوتا ہوں تو میں قرآن سامنے رکھ کے یہ حدیث پڑھنی سی، کیونکہ متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف نے لکھی ہے، اور صحیح مسلم ہے، مسلم ہی بتھیرا ہوں تو جڑا صحیح مسلم ہوئے جی صحیح مسلم تے قبلہ حدیث دا نمبر 240۔ حضرت علی نے مجمع لوے کیا، رسول اللہ نے فرمایا دسو ہن کر سوال۔ کہنے لگا کوئی ایک ٹیسٹ ایسا ہے پتہ لگ جائے مومن کون ہے تے منافق کون ہے؟ فرمایا علی بتائیے۔ حضرت علی نے رسول خدا والی اشارہ کیتا، فرماتے ہیں اے لوگو مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے
قوم کو ظاہر کیا، مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ اس نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ صدقہ جاؤں آباد و شاد رہو راضی۔ کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھتا۔ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور منافق ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ مطلب 1,24,000 ٹیسٹ لین دی سانو لوڑ نہیں، ایک کوئی ٹیسٹ ہے تو دا نام ہے ولایت علی۔ صدقہ جاواں ایک کوئی ٹیسٹ ہے تے قبلہ دا نام ہے ولایت علی۔ اس حدیث نو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب چ لکھیا ہے، وہ آئے نے اجے ایتھے ہی نے، انہاں تھوڑے دن ٹر جانا، ایتھے گرمی بڑی ہے، انہاں دی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں فون کر کے پوچھ لو، منہاج القرآن والے دفتر اتنے ہون گے، انہوں نے فون کر کے پوچھو حدیث سے انہاں قبلہ یہی لکھی ہے جڑی میں پڑھی، لیکن پھر انہاں جڑا ہیڈنگ دیتا ہے نا وہ مینوں بڑا سواد ہے، جڑا اتنے انہاں نا ہیڈنگ دیتا ہے، آئے ہائے تھلے حدیث لکھی نے نبی پاک دی تے اتنے ہیڈنگ موٹا لکھیا نے علی ابن ابی طالب علامت ایمان ہے۔ کیا بات ہے جناب، علامت ہے۔ آج بندہ اس امام بارگاہ چ آوے جڑا محرم چ آندا ہے تے آج وہ خوشبو تے اے پھل ویکھ کے حساب لائے گا کہ آج ماتم نہیں ہوئے گا۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی۔ آج نوحہ خانی نہیں ہوئے گی، انہیں اجے پوچھیا نہیں کسی کو نوحہ خانی ہوئے گی کہ نہیں، علامت ایسی۔ کیا بات ہے، خدا دی قسم ایک خوشبو علامت ہے کہ آج امام حسن دا جشن ہے، جدے کو ولایت دی خوشبو نہیں ہوندی منافق ہے مومن۔ ہاں خوشبو دا ہونا بڑا ضروری ہے، اور معیار ہے محبت علی۔ یہ علامت تو میں نے یاد ہے کہ علامت کنوں آندے، علامت اسے کہتے ہیں جو ظاہر ہو کے باطن کی خبر دے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ، جو غیب رہ کے ظاہر کی خبر دے دے اسے علامت کہتے ہیں۔ مثلا ایک بندے دی چھت تے علم لگا ہوئے، پنجا تے نال فریرا، اتنے پاکاں دے نام لکھے ہوں، بندہ کوئی اندروں باہر نہیں آ رہا، دروازہ بند ہے تے باہروں ایک بندہ گزر رہا ہے، وہ اندر نہیں جا رہا، لیکن گزرن والے نو اے علم ویکھ کے حساب لگ جاندہ ہے کہ اس گھر والے روزہ کنے بجے کھول دے۔ واہ بھائی واہ، بہت شکریہ نوجوانوں، کیا جناب دے ذہن تک گل پہنچ گئی۔ اچھا وہ دے متھے بندہ کو نہیں لگا، نہ انہاں باہر لکھ کے لایا کہ اسی اتنے بجے کھولنے ہیں، انہوں کنے دسے؟ ہائے ہائے علم پاک تو پتہ لگا، ایدہ مطلب علم علامت ہے کہ اس گھر وچ جعفر صادق دے منن والے رہی۔ ٹھیک ہے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ جدوں اہل سنت والجماعت حنفیہ دی اذان ہونی ہے، انہاں 10 منٹ بعد کھولنا۔ ایک کنے دسے علامت نے، جڑے بیٹھے ہون 10-15 بندے جنہاں کھولنا ہوئے 10 منٹ بعد، وہ علامت نے، وہ علامت نے کہ کوئی فقہ جعفریہ بھی ہے۔ رمضان المبارک جی، ایک تو امام حسن دی آمد دی مبارک جی، تو دوسرا رمضان دی بھی مبارک جی۔ میں تو اڈے کو لیٹ آیا، ویسے یکم رمضان تو پہلا دینی چاہیے سی مبارک۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، یہ آؤندے دی مبارک کوئی نہیں دیندہ، جدو جاندہ ہے ادو لوگ آندے نے مبارک جی۔ مقدر اس مہینے دے وہ یار شوال المکرم ہے، رجب المرجب ہے، تے شعبان المعظم ہے، تے 12 مہینے چو مبارک کیڑا رمضان المبارک، تے چاہیے تھا نا کہ شعبان دی 28 یا 29 ہوئے تے مبارکاں شروع ہو جان، تو مبارک جے مبارک جے مبارک جے، اے دی 28 29 ہونی ہے تے لوگ آکھنا مبارک جے، یعنی عید مبارک ٹر گیا جی۔ میرے عزیزو آؤندے دی مبارک دے ہو، کسے دا میں نے پتہ نہیں، تسی نسبی شیعہ بیٹھے ہو، جنہ دے نانکے بھی شیعہ ہونگے، داد کے بھی شیعہ ہونگے، آج جڑے اسی ہوئے ہیں نا مگروں رڑ کے شیعہ، ساڑھے واسطے جنہ رمضان مبارک ہے نا،
خدا دی قسم جدوں دا اسا علی نو ولی اللہ پڑھیا نا بندیاں سانو کافر سمجھے تے سارا سال بندیاں سانو کافر رکھے. اس رمضان تیرے مبارک ہون تو صدقے تے تیری برکت تو صدقے. جڑا نسبی شیعہ او دا مینوں پتہ کوئی نہیں. میں تے ایڈا راضی ہونا کہ مناظریاں نال اسی لوکاں نہیں منا سکتے, تقریراں نال کوئی اثر نہ بندہ رکھدا ہوے گا. جیڑی محنت کر کے منوانے ہاں پہ اسی مسلمان ہاں تے بندے کو نہیں منتے. اے جڑے ویلے 11 مہینے گزر جاندے نے ایڈا مبارک مہینہ جدوں اے نظر آوندا نا چند تے مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کردے نے کہ آج چاند نظر آ گیا ہے, کل پہلا روزہ ہوگا. نال ہی تھلے سکرین تے آ جاندا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق. کیا بات ہے, صدقے جاواں. فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہے اور فقہ حنفیہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہے. ان پڑھ بندے نال میری گل نہیں. جڑا 5ویں تک بھی سکولے گیا ہے نا 100 سنار کی 1 لوہار کی سارا سال مولوی ٹک ٹک کر دے نکی 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 اے کافر نے. اللہ انتظام ہی ایسا کرتا ہے. سال بعد فقہ جعفریہ دا ٹائم سکرین تے آندا ہے. ہر پڑھیا لکھیا بندہ صاحب لاندا ہوئے بکواس نہ کرو, کدی کافراں دی بھی فقہ ہوئی ہے. مولا تانوں آباد و شاد رکھے. فقہ ہمیشہ کسے دین چندی. سبحان اللہ, بہت شکریہ. یہ مطلب ہے جس سانو قبلہ بغیر مناظرے تو مسلمان منوایا ہے او دا نام فقہ ہے. بغیر مناظرے تو جس سانو مسلمان منوایا ہے اتھارٹی ہے او دا نام فقہ ہے. تے فقہ جعفری ہے. 10 منٹ پہلا رکھنے ہیں تو 10 منٹ بعد کھول لیں. 20 منٹ لوکاں نال وڈا رکھنے ہیں تو پھر کافر اسی ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزو جڑا 10 منٹاں چ سواد ہے نا شام نو وہ 16 گھنٹیاں چ نہیں. جی تجربہ کر کے ویکھ لو. جڑا سواد شام نو آندا ہے نا خصوصاً جتھے افطاریاں کٹھیاں ہوندیاں اوتھے بڑا سواد آندا. وہ کٹھیاں افطاریاں چ اسی بیٹھے ہونے ہیں نا, وہ جدوں اذان ہوندی ہے تے فقہ حنفیہ دے ساڈے بھرا دوست اپنا روزہ افطار کر لیندے نے. وہ پھر ساڈا کئیاں تے شک ہوندا پیا روزہ ہی نہیں. تے جے کو پوچھے بھائی جی روزہ جے تے بندہ آکھے روزہ ہے تے کی گل بیمار ہو؟ جی نہیں. وہ نال دا عرق مار کے آندا ہے شیعی انہاں دا اجے ٹائم نہیں ہویا. حالا انہاں دا ٹائم کون ہونا ہے 10 منٹ بعد. انہاں 10 منٹاں چ اچھیاں اچھیاں کھجوراں بھی مک جاندیاں تے تازے سموسے بھی مک جاندے. پھر 10 منٹاں چ کافی بندے کھا لیندے نے. تہاڈا اپنے ایمان نال دسو پی جیڑا بندہ اگوں جامن دی باہر پہ آندی ہے جامناں نوں لون لا کے تے تریے تے سارے ایکو جہے تے نہیں نہ ہوندے. کچھ وڈے ہوندے نے, کچھ نکے نکے, کچھ نکے نکے, کچھ ایک پاسے لال ہوندے نے. جڑے ایک پاسے لال ہون تے ایک پاسے کالے ہون وہ پورے پکے نہیں ہوندے. جیڑا بندہ پہلا شروع کردا ہے وہ کچے کھاندا ہے پکے کھاندا ہے. وڈے وڈے اچھیاں اچھیاں کھجوراں بھی 10 منٹاں نوں مک جاندیاں تے پھسے سموسے رہ جاندے تے ساڈا سواد وددا جاندا. ساڈا سواد وددا جاندا. پتہ کیوں جی؟ وہ اس واسطے پہ جیڑے ویلے خدا دی قسم جیڑے ویلے وہ 10 منٹ گزر دے نے اسی بیٹھے ہونے ہیں لوکی کو چھوٹی موٹی تر دے رکھو بھائی انہاں دا جے ٹائم نہیں ہویا رکھو 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 رکھو. انہاں 10 منٹاں چ سواد ہے کہ سانو ثابت کرن دا موقع مل جاندا ہے پیاس سانو بھی ہے, سانو کسے صادق نے روکیا ہے. صدقے جاواں آباد و شاد رہو. خدا دی قسم ہے تسی سارے سکول نو چھٹی دے دیو تے 7ویں جماعت نو بہا دیو. 7ویں جماعت نو آکھو تساں نہیں جانا میں چھوٹا جا کام کرنا. وہ سارا سکول ٹر جا تے 7ویں والے ماسٹر دے منہ والوں جویں ویندے نے تہاڈے ذہن چ آوندی ہے نا پئی گل. جڑے سکول گئے وہ کم از کم وہ ویندے نے ماسٹر دے منہ والوں بھی ساڈے نال کی کیتا جی. شکایت دی نظر نال ویندے نے, کہہ تے کوئی نہیں نہ سکدے. استاد جو ہوندا ہے یہ مطلب جے چھٹی تو لیٹ ہو جائے شکایت دی نظر نال ویندا نا سارے
جان نو چھٹی ہو جاندی ہے تے ساڈا روزہ نہیں کھلدا، میں گردن کٹا دیاں گا کسے جعفری نے جعفر دا گلہ کیتا ہوئے۔ ہاں تساں غور نہیں فرمایا؟ خدا دی قسم لوگ فخر نالو وقت گزار دینے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے روکے سے رکے ہوئے ہیں۔ اس رک جان دا نام ہے تقوی۔ کیا بات ہے جناب، اس رک جان دا نام ہے۔ میں توڑے 26 منٹ لے گیا، میں جشن پڑھنا ہے، جشن پڑھنا گا، فکر نہیں کرنی، میں آ گیا اس موضوع کے قریب آ گیا۔ اس رک جان دا نام تقوی ہے۔ سموسے 2:30 بجے نکل جاندے نے لیکن روزے دار رکیا ہوندا ہے۔ 2:30-3 بجے سموسے نکل جاندے لیکن روزہ دار رکیا ہوندا ہے، وہ نہیں کھاندا۔ جڑا نہیں روزہ وہ کھاندا ہے، جدا نہیں روزہ وہ کھاندا ہے، جدا نہیں روزہ وہ کھا رہا ہے۔ رکیا کون ہے؟ جدا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تے وہ روزے وچ سموسے نو اپنے آپ تے حرام سمجھدا ہے، وہ نرا رکیا نہیں حرام سمجھدا ہے، وہ آندا میں نہیں کھانا، میرے تے حرام ہے۔ اے شام نو سموسے نو تکبیر پائی دی حلال کرنے واسطے، دنے میں بچ وہی آلو نے، شام نو بھی وہی آلو نے، وہی اناردانہ دنے میں، وہی رات نو ہے، وہی مسالے دنے نے اور رات نو نے۔ ہے کہ اصل اللہ دسنا چاہتا جدو میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے۔ کیا بات ہے، آباد رہو جناب۔ کمال ایک روزہ دار اگر سموسہ کیمیں نہ رکھو، وہ آندا یارا میرے تے حرام ہے، انہوں آپ وچ حرام شے کیڑی ہے؟ آلو حرام نے، اناردانہ حرام ہے، زیرہ حرام ہے، کی وچ حرام؟ وہ آندا سارا کچھ وچ حلال ہے، اللہ دی مرضی نہیں، اللہ دی مرضی نہیں۔ یہ جس سموسے چ اللہ دی مرضی ہوئے او دے نیڑے نہیں جاندہ، جس خلیفہ سے اللہ دی مرضی نہ ہوئے۔ کمال بھائی، سبحان اللہ، آباد و شاد رب جب۔ یہ دا مطلب ہے ہر جگہ اللہ دی مرضی ویکھنی پائے گی کہ اس کام میں اللہ دی مرضی ہے یا نہیں۔ اصل چ مہینہ پریکٹس دا ہے، جنہ کما تو رکنا ہے وہ میں پڑھن لگا، جی میں پڑھن لگا، میں امام حسن دی بارگاہ چاہن لگا۔ اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ الانعام ہے، خالق فرماتا کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ پڑھ کے وہ چیزیں بتاؤں جن کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ صدقہ جاواں، آباد رہو جناب۔ کوئی بندہ یہ نہ آکھے گا پہ وہ جشن پڑھنا آیا سی تے روزے دی گل ہی نہیں کی، تے کوئی یہ بھی نہ آکھے گا پہ سدیا جشن واسطے سی تے 10 روزے گیا ہے، میں 2 فرض ادا کر کے جانا۔ مولا تانوں آباد رکھے۔ بسم اللہ فرماندے میں تمہیں بتاؤں پہلی گل کیڑی؟ اللہ تشرکو بہی شیئم، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام۔ اتھے اپنے آپ نو روک کے رکھنا جے، قبلہ بہت شکریہ، اتھے اپنے آپ نو روکنا ہے، ادو اگے نہیں بدھنا۔ وہ وحدہ بھی ہے تے لا شریک بھی ہے۔ ویسے ایک فضیلت دا جملہ آکھاں، یہ جڑا علی دا خالق ہوئے نا انہوں لا شریک ہی ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، او دا دوسرا شریک ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ادو بڑی میں کیڑی دلیل پیش کرا، بہت شکریہ کرنا۔ اور بالکل نوجوانوں جشن حضرت امام حسن چاہیو، خدا واسطے غور نال سن لینا۔ اللہ نے جدو آکھیا نا میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرانا، اس تو بعد نماز تو پہلا، روزے تو پہلا، حج تو پہلا، زکات دین تو پہلا، خمس تے جہاد دسن تو پہلا اللہ نے فرمایا اور آگے فوراً وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ جب والدین کی گستاخی کا تمہیں شیطان کہے روک لو اپنے آپ کو، کیونکہ تم روزہ دار ہو۔ اوہ ہوئے یار، روزہ کی سکھا رہے ہیں؟ میں انہاں بندہ دی گل پہ کرنا جڑے اماں نو اماں جی آندے نے تے آندے نے اماں جی کدھر گئے سو تے کدھروں آ رہے ہو تے اماں جی میرے واسطے حکم کی۔ اس بندے نال میں گل نہیں، او دا میں ترلا کرن لگا جڑا اماں نو آندا کدھر گئی سیں تے بیوی نو آندا آ گئے ہو۔ سبحان اللہ،
لو جناب جڑا روزہ رکھ کے بیوی دا تابع ہو جائے تو ماں نو پٹھا کوے او دا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بالوالدین احسانا، والد احسان سے پیش آؤ۔ ہاں جی اگلی گل، تیسری گل جی، خالق فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقکم و ایاہم، تم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو کہ کہیں مجھے روٹی نہ دینی پڑے، خبردار تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں، انہیں بھی رزق میں، ہائے ہائے صدقے جاواں، اپنی اولاد کو تو قتل نہ کرو، یہ مطلب ہے اپنی اولاد نو قتل کرتے سن، یہ تو روکیا گیا ہے، بولو روکیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے بچیاں نو ذرا کربلا دی بھی سمجھ ہونا ہی آ جائے۔ الحمدللہ اللہ فرماتا ہے او نے جڑے اپنی اولاد دے سکے نہیں، او جڑے اپنی اولاد دے سکے نہیں، او محمد دی اولاد دے سکے کیسے ہو جائے؟ تسی سوسائٹی دا صاحب لاؤ تو میں امام حسن نو پڑھانا۔ اگلی گل خالق فرماتا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، باطن میں ہو یا ظاہر میں برائی کے قریب نہ جاؤ، روکو اپنے آپ کو، لطف ہونے لگا جی۔ پھر فرمایا ولا تقربوا المال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور روکو اپنے آپ کو، یتیم کا مال کبھی نہ کھانا، یتیموں کا مال کھا کے رئیس بننے والے لعنتی ہوتے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، او جڑا عام یتیم دا مال کھا جائے او انج دا ہے تے جڑا آل محمد یتیم دا مال کھا جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ کتھے کتھے آپ نے ہمیں روکنا ہے، تو ہی سن رہے ہو، اللہ نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرنا، اپنے آپ نے روکو، ماں باپ دی گستاخی تے شیطان اکسائے تے اپنے آپ نے شکریہ، اولاد نو قتل کرن تے اکسائے تے اپنے آپ نے روکو، برائی دے قریب کھڑے روکو، مال یتیم سامنے آ جائے اپنے آپ نے روکو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جب ناپو تو پورا ناپو۔ ہن اے بھی دین نے میں ہی دسنا ہے بھئی اس زمانے چ کپڑے دا کاروبار کدا کدا سی، کیا بات ہے بھائی، آباد و شاد رہو قبلہ، جب ناپو یار پورا ناپو۔ اگلی گل اللہ فرماندہ والمیزان بالقسط، اور جب تولو تو پورا تولو، قل تم فعدلو، بات بھی عدل کی کیا کرو۔ میں کہہ اللہ ساریاں گلیں کیوں پہ دستے ہو؟ فرمایا ذالکم وصاکم بہی لعلکم تتقون، یہ اللہ تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ 33 منٹ باقی دے جڑے 27 منٹ نے او ہن جشن ہے۔ مہربانی میں ٹھیک تقوی تک آیا جی، مہربانی روزہ روکن دی پریکٹس ہے، اے مہینہ پریکٹس کرنی ہے، عمل بعد وچ کرنا ہے۔ اور یارہ مہینہ پریکٹس کرنی ہے تے جڑے کام میں دسے نے انہاں تو بچنا ہے نا، انہوں آندے نے نظام تقوی، کیا آندے نے جی؟ نظام میرے مولا دے فضل نہ جڑا بندہ آندہ نا مولیاں دی تقریر سمجھ چ نہیں آئی ایویں کردہ ہے، آندی ہے پئی بندہ دنیا دے کسے کم دے نیڑے جان دا ارادہ کرے، اے اندر ایک کنٹی بج دیئے ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اوئے ہوئے او جڑا آندہ نا اپنے اپنو روک، برائی تو روک، انہوں ضمیر آندے نے تے جدہ ضمیر تے قبضہ ہوئے انہوں حسین آندے۔ مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے، مہربانی۔ لو جناب بہت شکریہ قبلہ، اتنا اچھا ماحول بن گیا۔ اجازت دو تو میں گرمی واسطے کیپ اتاری، تو انہوں مولا آباد و شاد رکھے، میں قریب آ گیا، جشن میں شروع کر رہے ہیں۔ اے رمضان پورا تارک جمیل اگے بندہ بیٹھا رہے، تامی تقوی دی پریکٹس ہے، بولو نا یار، بڑیاں بڑیاں خوبصورت گلہ سنن چاہ رہی ہیں۔ راتی تارک جمیل صاحب ارشاد پہ فرماندے سن، ایک صحابی سن جڑے پہلی رمضان دی سحری کردے سن تے 15 رمضان نو افطاری کردے، شان ہی ہے نا، شان ہے نا، پھر آندے نے شیعہ پٹھیاں گلاں کردے، سارے جہان اگے پہ چومدا سی کہ بلے بلے بلے،
کتھے پہلی یکم رمضان تے افطاری 15 نو جا کیتی. سبحان اللہ. میں آخیا کہڑی گل تے سبحان اللہ آخ 15 دن دا روزہ تے میں کہا قرآن آندا اتم الصیام الی اللیل روزے کو پورا کرو رات تک. 15 دنوں چ رات نہیں آؤندی. یہ مطلب اتنے 15 دنوں کی دن سی. 15 دنوں بعد رات آئی سی. یہ مطلب طارق جمیل صاحب اگے بیٹھے وہ تاں بھی تقوی سیکھنا. میرے اگے بیٹھے وہ سیکھنا تقوی ہے. تار القادری دے دھرنے چ لگے جاؤ. سیکھنا تو تقوی ہی ہے نا. روزہ ہے ہی تقوی. انہوں آندے نے نظام تقوی. برائی تو بچو, یتیم دا مال کھان تو بچو, جھوٹ تو بچو, فریب تو بچو, سود لین دین تو بچو, رشوت تو بچو. یہ ہر برائی تو بچن دا نام نظام تقوی. پہلا جملہ کہہ رہا جشن دا میرا قرآن تے ہاتھے ضرورت ویسے کسے قسم دی رمضان اچ نہیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اے مصطفیٰ دی جنی دشمنی سی نا نبی دی ذات دی وجہ تو نہیں سی, نظام تقوی دی وجہ. آباد رہو جناب, مہربانی تساں ہن جاگ کے ذرا سننا ہے. نبی پاک وہی سن جنہوں لوگ صادق بھی سمجھتے سن, بولو جی, امین بھی سمجھتے سن. وہی سن جنہوں شریف بھی سمجھتے سن, اعلیٰ نسب بھی سمجھتے سن. یہی بندے قتل تے تیار ہو گئے. تکلیف انہوں کی سی؟ تکلیف ہے سی کہ نبی ایک نظام پہ دیندے سن جڑا سی نظام تقوی. انہاں کہا جناب تسی ٹھیک ہو, تسی سچے ہو, سچیاں کرو. نبی آکھے میں سچیاں کرنا, تسی عمل کرو. انہاں کہا سانو عمل دا نہ آکھو, تسی سچے ہو. کمال ہے. تریوے شیواں دینے ہاں. دولت چاہی دیئے تو دینے ہاں, نظام تقوی چھڑ دے ہو. عورت چاہندے ہو تو سب تو جڑی پسند کر دے ہو دینے ہاں, تو نظام تقوی دی ترویج چھڑ دے ہو. حکومت چاہندے ہو تو دینے ہاں. یہ دا مطلب یہ 3 قسم دیاں شیواں دے کے حق چھڑانا بندیاں دی پرانی عادت ہے. مولا تانوں آباد رکھے. 3 قسم دیاں آفراں کردہ باطل. پہلی آفر کردہ جائیداد دینے ہاں, مال دینے ہاں. دوجی حکومت دینے ہاں. تیسری جڑی عورت آکھو او پیش کرنے ہاں. نبی نے فرمایا کمال ہے بھئی تھوڑی دولت دینے والوں, تم جانتے ہو کہ ہم دولت گھر نہیں رکھتے. ہم جو کماتے ہیں شام کو یتیموں کو دے کے گھر جاتے ہیں. اور جب مجھے دولت سے دلچسپی نہیں تو لالچ کیسا. انہاں کہ اگلی گل حکومت دینے. فرمایا مجھے اللہ نے حاکم بنا کے بھیجا, اور اللہ کا بنایا ہوا حاکم تمہارے ووٹوں کا محتاج نہیں. انہاں کہ پھر عورت جیڑی آندے ہو او دینے ہیں. نبی آکھے تمہاری بکواس سے پہلے میرے گھر وہ عورت ہے جو جہالت میں بھی طاہرہ تھی. صدقے جاواں, سارے جہان نے نظام تقوی سکھیا مصطفیٰ کو نو. تے جڑی نبی نو ملن تو پہلا جاہلاں وچ طاہرہ ہوئے او بطول دی اماں ہونی چاہیے دی. انہاں آکھیا نظام تقوی تساں نافذ کرنا ہے. نبی آکھیا کرنا ہے. انہاں آکھیا تہاڈی ساڈی کھلی جنگ ہے. فرمایا مینوں پرواہ کوئی نہیں, کیونکہ میں نے اس مقصد واسطے بھیجا گیا نا. انہاں پھر جو چارہ لانا شروع کیتا, رکاوٹاں انہاں ہر قسم دیاں پیدا کیتیاں نے. تے نبی کسے دی گل منی, باطل دے سامنے نبی چکے, کیونکہ حق باطل کے سامنے جھکتا نہیں. جھک چاہے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جائے. لو جناب ایتھوں جشن شروع ہوتا ہے. یہ پھر بندے بہ کے جدوں کوئی پیش نہ جائے پھر جڑیاں گلاں کر دینا انہوں پنجابی چوڑا آدھے. میں کی پیانا, میں نہ ایک بندے دی مخالفت کر کر کے بندہ تھک جائے تو بندہ کامیاب ہی رہے. او دے خلاف پھر بہ کے جڑیاں بندے گلاں کر دینا انہوں پنجابی چوڑا آدھے. یہ دی انگریزی آپ کر لو, یہ دی عربی آپ کر لو, میرے کو پنجابی دا یہ لفظ ہے, بندے چوڑا مار دیں.
وہ بہ کے لگے پھر چوڑا مارن. یہ جن عرب چوڑا مارتے سن یہ صرف ابو طالب کو ڈرتے سن. ہویا تو غور نہیں فرمایا. پیچھے بہ کے بکواس کرتے سن تو سامنے نہیں سن آتے. لو جناب علی انہاں دی کوئی پیش نہ گئی. یہ جڑے ویلے یہ نظام تقوی دے مخالف، نظام تقوی دے مخالف ہر معاملے وچ نبی دے سامنے شکست خوردہ ہو گئے. پھر بہر ہے بھئی کوئی قدرتی آفت ہی ہے جڑی اللہ معافی دے وے اس نظام نو ختم کرے. ایک واقعہ ہو گیا کہ نبی پاک دا ایک بیٹا وہ دنیا تو رخصت ہو گیا اللہ دی رضا نہ. اے جننے بندے بیٹھے سن انہیں ایک گل کیتی ہے جتھوں جشن شروع ہوتا ہے آج والے میرے امام دا. بہ کے کافران دے جملہ نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں، میں تاریخ دی ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں. مشرکہ نے بہ کے ہسے، ہسن تو بعد لڈی ماری، لڈی مار پنگڑے مارے، پنگڑے مارن تو بعد ہسے. نبی دے بیٹے دی فوتگی دی خبر سن کے کسے آ کے پوچھا اتنے خوش کیوں ہو؟ انہوں نے کہا وہ نظام ختم ہو گیا. اوئے ہوئے وہ تساں غوری یار نہیں فرمایا. فوت ہویا نبی دا بیٹا آندے نے نظام ختم ہو گیا. کیڑا نظام تقوی. ابو لہب نے پوچھا ابو جہل نو یہ نظام تقوی کیویں ختم ہو گیا؟ وہ تو پتر فوت ہویا، نظام تے فوت نہیں ہویا. یہ جڑا مشرکاں گل کیتی ہے کمال ہے بھائی. اے جہلاں دا پیو رل کے نال دے بندیاں نال کہن لگا سمجھو وہ نظام ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام محمد تک رہے گا. صدقہ جامع آباد رہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک رہے گا. جب وہ نہ رہیں گے تو نظام بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ انہاں کیا وہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا وہی فوت ہو گیا تو اس نظام کو لے کے آگے کون چلے گا؟ اس نظام کو لے کے آگے کون چلے گا؟ انہیں آکھیا تو اس کی طرح سوچیا کہ میں اس آکھیا وہ چونکہ محمد کا وارث تھا اور جس کا وارث نہ رہے اس کا نظام آگے نہیں بڑھتا. جس کا وارث نہ رہے اس کا نظام آگے نہیں بڑھتا. اے مختار فورس تاں ہی باقی ہے نا کہ وارث پنڈی موجود ہے. بولو جناب. اور وہ وارث اس واسطے موجود ہے کہ امام زمانہ جیسا وارث موجود ہے. یہ مطلب ہے جس نظام دا وارث موجود ہے اور نظام بھی رہے گا نا. بولو نا جناب. نظام نو مار کوئی نہیں سکتا. ہوں میں پڑھیا لکھیاں بچیاں واسطے خصوصاً خدا واسطے میری گل دا وزن ذہن چ کدھر لکھ لینا. یہ مطلب ہے عرب کے بدو محمد کے بیٹے کو محمد کا وارث سمجھتے تھے نا. وارث نہ سمجھتے تو خوش نہ ہوتے. یہ مطلب ہے بدو بھی جانتے تھے کہ دین وارثوں سے باقی رہتا ہے یاروں سے باقی نہیں رہتا. واہ واہ مولا تو ہمیشہ آباد رکھے. کیا بات ہے. میری محنت ہی پوری. صدقہ جاؤں صدقہ جاؤں. شکریہ کہ بلا. عرب کا جاہل بھی جانتا تھا کہ جب نظام بچتے ہیں تو وارثوں کی وجہ سے بچتے ہیں. انہیں لڈی ماری. لو جی او دا وارث ہی کوئی نہیں جی رہا. جڑے والے بندے لڈی مار رہے سن وارث دے مرن تے. مشرک جو نبی کا وارث مرنے پہ خوشی کرے وہی تو مشرک ہو. کسی نو تاریخ یاد ہوئے تو میں اگلی گل نہیں کرتا. میں گل دا آپریشن نہیں کیتا, میں گل پہنچائی. جو وارث رسول کے مرنے پہ خوش ہو یہی تو مشرک کی علامت ہے. بھائی پڑھے لکھے راضی ہو گئے نے, انہوں نے سارے یاد آ گئے. آئے آئے جن علی دے قتل تے راضی ہوئے سن وہ بھی ایسے جڑے حسن دے زہر تے راضی ہوئے نے وہ بھی ایسے. جی جڑے والے مشرک راضی ہوئے نے. قرآن چ اللہ فرمایا سی حبیب مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم, مجھے ڈھالتی ہوئی رات کی قسم, میں نے تجھے کبھی ناراض نہیں ہونے دی. ہائے ہائے میں نے تجھے کبھی ناخوش نہیں دیکھنا چاہتا.
تو ہمیشہ خوش رہے گا، کیونکہ والا صوفہ یوتی کا ربو کا فرترزا، میں نے تجھے کبھی ناراض نہیں ہونے دیا، میں تجھے چیزیں ہی وہ دیتا ہوں کہ تو مجھ پہ راضی ہو جاتا۔ نبی چوک کھلو کے فرماندے نے خالقہ اب میرا بیٹا میری مرضی نال گیا کہ تیری مرضی نال؟ فرمایا میری مرضی نال۔ فرمایا جڑے لوگ خوشی پہ کر دینے یہ میرے بیٹے دے مرن دی کر دینے؟ فرمایا میں علی کل شیء قدیر تے علیم بذات الصدور، میں بچوں سارے نو جاننا، یہ تیرے بیٹے دے مرن دی خوشی نہیں کر رہے، یہ تیرے وارث دے جان دی خوشی پہ کر۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا ایدہ مطلب ہے کہ سمجھ دے نظام تقوی ختم ہو جائے گا، نظام تقوی ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ جڑا جشن وچ آئے ہیں نا وہ دے نال میری گل ہے، الحمدللہ سارے آئے ہیں۔ اللہ فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں، میں تجھے چیزیں ہی وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، نظام بھی رہے گا، تو بھی رہے گا، میں بھی رہوں گا۔ یہ نظام تقوی ختم کرنے والے مر جائیں گے، کیوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ صدقے جاؤ، آباد و شاد رہو، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو نہیں۔ بھلا جس کو ہم کوثر دیں وہ بھی بے اولاد ہو سکتا ہے؟ آؤ بھائی جنہیں جنہیں ثبوت حاصل کرنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دا کتاب پڑھو بھئی کوثر کیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نبی کی نسل کا باقی رہنا کوثر ہے۔ نبی کی نسل کا باقی رہنا کوثر ہے۔ کی دساں مطبوعہ مصر مرکے دا باسا کھبا سطر دا نمبر 9، کیوں دساں؟ سید ہاتھ کھڑے کرو، مہربانی گستاخی نہ سمجھنا، مہربانی ایتھے ہی رکھیا جے ایک لمحہ، میرے تھلے نے میں نہیں۔ آ بھائی کتاباں لبن آڑیا، آئی ثبوت کوثر، تھلے کر لو جی مہربانی، آئی ثبوت کوثر۔ اتنے سیدوں کا ہونا دلیل ہے کہ محمد بے نسل نہیں ہے۔ میرا مولا صدقے جاواں، میرا نام مولا ابتر نہیں ہے، میرے کوئی نقوی، کوئی کاظمی، کوئی شیرازی، کوئی بخاری، کوئی ترمذی، شمسی لکھے نہ بکھرے بکھرے نہ، ہر بوے تے پھٹی لگی، ایتھے نقوی علی نقی دی اولاد، ایتھے تقوی ہے محمد تقی دی اولاد، ایتھے رضوی ہے امام رضا دی اولاد۔ مولا تو انو آباد رکھے۔ ادھا مطلب ہے یہ جعفری امام جعفر صادق دی اولاد، ادھا مطلب ہے یہ پھٹیاں لگیاں نا بوے آگے، سید فلاں ابن فلاں، اے نری پھٹی نہیں، اے جتی ہے مشرک دے منہ۔ ہوئے ہوئے تو سانگار نہیں فرمایا۔ ہون میرے نال سارے بندے رل کے دسو یار، جنہ بندیاں نے پھٹیاں ویکھ کے فائر کیتے نے، جنہ تختیاں ویکھ کے دھماکے کیتے نے، یہ مطلب ہے اگر نسل رسول ہے تو آج بھی مشرک ہے۔ بولو یار بولو۔ اور کامیاب مشرک نہیں ہوگا، کامیاب وہ حق ہوگا جس نے کہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ انہیں ہاتھ پویا، ہاتھ پوانا سمجھ دے؟ شہری بندے تقریباً بیٹھے ہو، پنڈا چ پٹھے وڈ کے بندہ کھلوتا ہوئے تے چکے نہ جان کلے کو، وہ پھر کھلو رہندا کہ میں نے کو ہاتھ پوائے، وہ پھر کسی نے آندا یار ہاتھ پوائیں، وہ پھر آ کے ہاتھ پوا کے جڑا ہاتھ پواندہ نا وہ اپنے سر تے نہیں نہ رکھ دا تے اگلے دے سر تے ہی ہے، پر ہاتھ تے اس پوایا نا۔ یہ چنگے کام ہاتھ پوانا چاہیے کہ پیڑے کام؟ مسجد بندی ہوئے تو مدد کری دیئے کہ سینما بندا ہو، مسجد بن دیو تو اڈی مولا خیر کرے۔ جنیاں بندیاں آکھے نا کوثر صرف ایک نہر ہے، انہاں مشرکانو ہاتھ پوایا ہے۔
صدقے جاواں اور بہت شکریہ کہ بنا انہاں مشرکاں نوں ہاتھ پوایا کہ جنت وچ ایک نہر ہے، اس نہر دا نام کوثر۔ یہ نری نہر نہیں نے لکھی، 10 تفسیراں میرے کول موجود نے جڑیاں مہرباناں نے لکھ کے بندیاں تک پہنچائیاں نے، وہ میں 10 تفسیراں تانوں پڑھ کے تے ایک آخری گل کرنا۔ کسے تفسیر چ لکھیا نہر ہے، اللہ فرمایا رسول اے تینوں جڑے بے اولاد آندے نے بکواس کردے نے کیونکہ میں تینوں نہر دتی۔ بھائی تہاڈی سمجھ تو صدقے ہاں بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات۔ ایک نے لکھیا ہے وہ جڑی کوثر ہے نا، یہ تو مراد حوض ہے اج جس پانی جمع ہوتا۔ ایک نے لکھا ہے نبوت ہے، نبوت ہے، نبوت ہوئے جڑی سرکار تے ختم ہے، تے کوثر ہوئے جڑی جاری ہے۔ بھائی بڑے بڑے دانا بندہ تشریف فرماؤ، اس آکھیا ہے نبوت سوچے ہی نہیں، یعنی کسے طریقے کوثر نہیں دسنی کی، کسے بندے نو دھیانے لان لگے آکھیا قرآن ہے، کسے آکھیا اسلام ہے، کسے آکھیا صحابہ دی کثرت، ایک نے لکھا ذکر رسول ہے، ایک نے لکھا قلب محمد کا نور ہے، ایک نے لکھا مقام محمود ہے، ایک نے لکھا خیر کثیر ہے۔ پیر کرم علی شاہ، جسٹس کرم علی شاہ بیرا شریف والے، انہوں نے لکھی یہ کتاب ضیاء القرآن تفسیر، اینا تو اینا کل کوثر دی تفسیر چ ارشاد فرماندے کہ کسی نے کچھ لکھا اور کسی نے کچھ لکھا، جو بھی کسی نے لکھا اپنی رائے سے لکھا، لیکن اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے کہ ضرورت کیا تھی، ہائے ہائے، اور اللہ دے کیا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں چونکہ عرب کے بدو رسول ثقلین کو کہتے تھے کہ یہ بے اولاد ہے اور اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، وہ نسل کے دشمن سامنے تھے، تو اللہ نے محمد کو وہ چیز دی جس کی وجہ سے نبی کی نسل باقی رہے گی، وہی کوثر ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، جس کی وجہ سے نسل رسول باقی ہے وہی کوثر ہے۔ اور ایک کوئی جملہ کافی ہے، فرمایا نزول قرآن دے مہینے وچ قرآن دا واسطہ جے من جو، او فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، محمد کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی تھی۔ کنیاں بیٹیاں چو ایک بیٹی سو جس کو فاطمہ کہتے ہیں، اسی کو دے کے اللہ نے فرمایا انا آتوینا کل کوثر، میں نے تجھے کوثر دی ہے۔ زہرہ دی وجہ تو اولاد رسول ہے۔ بولو یار جنہیں بندیاں تے صدقہ حرام ہے وہ دی وجہ تے پھر بطول ہے نا، اور یارہ اولاد بطول تے صدقہ حرام ہے۔ اس مطلب ہے کوثر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نظام تقوی بچا۔ میں کی پڑھے؟ نظام تقوی کے تحفظ کا نام ہے فاطمہ۔ ہوئے ہوئے میں جملہ آکھاں جی آج پہنچ گیا پوری تقریر چ میں سمجھنا شاید میں زندگی چ پہلی بار آکھن لگا تو شاید میں امام زمانہ نے ہونی عطا کیتا ہوئے، تاں ہی تو میں اگے پہلے نہیں نہ آکھیا تے کروں لے کے بھی ذہن چ نہیں آیا، ایتھے ہی آکھیا تیرے امام میرے امام باہرویں، تیری مہربانی، ایسے کرم تو ہی بھر وقت کرنا ہے، جو تسا میرے ذہن چاندہ میں کہہ دین لگا۔ اور لوگوں جب نظام تقوی کے تحفظ کا نام فاطمہ ہے، اے فاطمہ کو ناراض کرنے والے روزے کیوں رکھتے تھے؟ آئے ہائے مولا تو انو آباد و شاد رکھے۔ نظام تقوی کہ تحفظ کا نام ہے بطول۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، اب پتا چلے گا کہ رمضان میں ہی حسن کیوں آئے، ہائے ہائے، اور وہ بھی رمضان کے وسط میں، رمضان کے
جب پورا رمضان اپنے عروج پہ ہے، آج کے بعد دن کم ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، 14 اور 15 رمضان کی درمیانی شب، خوشیاں منانے والے ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کوثر سے ہے، مشرکوں سے نہیں۔ ہائے ہائے صدقے جاؤں، کیوں آئے شبیر کا بھائی شبر رمضان میں؟ رمضان کا تعلق ہے تقوی سے، لعلکم تتقون، رمضان پریکٹس ہے تقوی کی، اور نظام تقوی کے تحفظ کا نام ہے زہرا، ثبوت کا نام ہے حسن۔ اوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے بھائی، ثبوت کا نام ہے حسن۔ حضرت رسالت حضرت امام حسن کا ایک خوبصورت لقب ہے سبت اکبر۔ سبت اکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑا بیٹا، بڑا بیٹا۔ امام حسین بعد ہی تشریف لے آئے، پہلے کون ہے؟ امام حسن۔ اے حسن، اے جس معاشرے تے فضا وچ وہ بڑے آکھیا سی نا بندے چوڑا مارو، جتھے بندیاں چوڑا ماریاں سن نا اے دا پتر مر گئے، اوتھے نبی آکھیا، اللہ فرمایا دوہاں نو ایتھے چک کے نا تے میدان وچ کھلو کے آکھیا ابنا انا، مجھے ابتر کہنے والوں نکلو، میں 2 بیٹے لے کے میدان میں آ۔ کتنے بیٹے بولو؟ فرمان دین یہ علی کی صلب سے میرے بیٹے۔ ایک حضرت علی دے کنے بیٹے نے جڑے امام نے؟ حضرت علی دے جڑے امام نے، حضرت علی دی نسل چ 11 بیٹے حضرت علی دے امام نے۔ امام حسن تے حسین تے بعد انہوں دے بیٹیاں دے بیٹیاں دے بیٹے، امام مہدی تک کنے نے؟ 11 نے نا۔ حضرت علی تے بعد آپ نے نا، اے علی علیہ السلام تے بیٹے نے نا جڑے محمد دے بیٹے نے، اے میرے مولا علی دے بیٹے نے نا سارے، جڑے حضرت محمد مصطفیٰ دے بیٹے نے۔ ہیں جی، میں کہا یا اللہ وہ تے 2 سن تے 11، تو فرمایا انہوں یاد نہیں، ایک ایک تے 2 11۔ ہوئے غور نہیں فرمایا؟ اور جتھے گل لگ دی ہے اتھے لاؤ نا، اے نبی دی نسل قیامت تک رہے گی۔ پہلے ثبوت دا نام ہے حسن، یہ مطلب ہے اللہ نے حسن کو صرف نبی کا بیٹا اور علی کا فرزند ہی قرار نہیں دیا، نظام تقوی کے محافظ کا نام ہے حسن۔ اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا؟ ہون بولو، جنہیں نظام تقوی دا تحفظ کرنا ہے انہوں کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ میرا بابا حکا پیندا سی، میں کسے نو روکاں تو حکا نہ پیا کر، ایتھوں دے بندے نو میں روک سکنا جا دینے دا بندہ، حکا نہ پیا کر یار۔ تسی آکھو گے ٹھیک آندے ہو تسی، تلیاڑے دے کسے بندے نو آکھاں حکا نہ پیا کر، آکھے گا پہنا بابے نو تے روک۔ یہ مطلب تقوی نافذ او کر سکتا جدے نانکے بھی بے عیب ہون۔ کیا بات ہے، جدے داد کے بھی بے عیب ہون۔ خدا دی قسم امام حسن دی شان دا جملہ آکھن لگا، کیونکہ میرا مولا پہلا ثبوت ہے کوثر دا، اور نظام تقوی دے محافظ دا نام ہے حسن۔ تو جو ہے جناب، بڑے بڑے بندے گزرے نے، لوکاں دی نظر چ بڑے بڑے گزرے، بڑے بڑے، کسے دے نانکے لبنے پین تے تاریخ ابن خلدون پڑھنی پیندی، او دے داد کے لبنے پین تے تاریخ تبری پڑھنی پیندی، او دا ماما لبنا پین تے تاریخ آمدیہ پڑھنی پیندی، کوئی کسے تاریخ جو ملتا ہے طبقات ابن سعد پڑھنی پیندی ہے۔ حسن مجتبیٰ دی شان دا جملہ آکھاں، اتنے خوشبودار ماحول چ بہن والے ہو، دماغاں تے دلاں تک خوشبو پہنچ جائے۔ حسن تیری جتی تو جہان واراں، تیرے نانکے پڑھن واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے۔ ہائے ہائے آباد رہو جناب، تیرے داد کے پڑھن واسطے بھی وضو کرنا پیندا۔ تیری ماں دا تذکرہ بھی قرآن ہے، تیرے باپ دا تذکرہ بھی قرآن ہے،
حسن مولا تیرے نانے دا تذکرہ بھی قرآن ہے، تیرے دادے دا تذکرہ بھی قرآن ہے۔ شناختی کارڈ دادے دا نام ہوندا ہے، یارا شناخت نانکیاں تو نہیں ہوندی، یارا عرف عام ساڈے کول دادکیاں تو ہوندی۔ کسے بندے نو جڑے ریڑھی لائی ہے نا، ریڑھی شام نو جڑا شربت ویچدا ہے، ان پڑھ بندہ، انہوں پوچھو امام حسن دے نانے دا نام کی سی؟ وہ آکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں پوچھے امام حسن دے دادے دا کی نام سی؟ وہ آندا میں مولوی کو پوچھ کے دساں۔ اے ان پڑھ بندے نو حسن دے نانے دا نام کنے دسے؟ ہاں او نہیں جنہیں دادے دا نہیں دسیا۔ اور یار بندہ ان پڑھے جمعہ شمعہ پڑھ لیندہ، کسے ویلے عید دی نماز پڑھ لیندہ، کئی بندے واجب نماز نہیں پڑھتے تو عید والے دن سب تو اگے لگے ہوندے۔ چلو کدی کدی بندہ نماز جڑا پڑھتا ان پڑھ بھی ہے، انہوں کسے دسیا نا مولوی کے نبی پاک امام حسن دے نانا نے، انہیں نانا دسیا ہے، آ جڑا دادا نہیں نہ دسیا انہوں آندے نہیں بغض علی۔ ہوئے ہوئے خدا دی قسم، حالانکہ میرے دووے ہاتھ قرآن تے لوڑ قسم دی کوئی نہیں، قسم دی ضرورت نہیں اس پاکیزہ رات، اس دے باوجود میرے دووے ہاتھ قرآن تے، اس قرآن دے مطابق امام حسن دے نانا جان امام حسن دے دادا جان دی گود وچ پل دے رہے۔ آباد رہو جناب، کی خیال ہے امام حسن دے نانا نے نا رسول خدا علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ فرماتا انہوں نے یتیم بھی میں کیتا تے جگہ بھی میں دیتی، تے جتھے امام حسن دے نانے دی یتیمی پل دی رہی ہے، امام حسن دے دادے دی گود ہے، نانا نبیان دا سلطان ہے تے دادا حضرت حسن دا عمران ہے، تے مولوی دستا کیوں نہیں تینوں کی ہے؟ میرا کھجورہ کھان تا زور رکھے آئی اور مہربانی کر، پر مولوی جان دا جے میں دس دیتا نا امام حسن دا نانا امام حسن دے دادے دی گود وچ پلدا رہا، پھر سارے ریڑیاں والے نوں بھی پتہ لگ جانا ہے جنہاں دا دوواں جہاناں تے احسان ہے او حسن دے نانکے نے، تے جنہاں دا نانکیاں تے احسان ہے او حسن دے دادکے نے۔ واہ واہ مولا تعالیٰ آباد رکھے۔ اوہ ہوئے گھنٹہ ہو گیا جی، 1 گھنٹہ تے 3 منٹ ہو گئے۔ نظام تقویٰ دے محافظ دا نام حسن ہے، نظام تقویٰ دے محافظ کافراں وچ بھی ہے سن تے منافقاں وچ بھی ہے سن۔ کافر انہوں آندے نے جڑا کلمہ نہ پڑھ کے نظام تقویٰ دی مخالفت کرے۔ کی سنیا جے نوجوان؟ اردو چاکھاں تسی اردو زیادہ بول دے، جڑا چاول نو چول آکھے وہ پڑھے لکھے ہوں۔ نظام تقویٰ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، کچھ لوگوں نے اس نظام تقویٰ کی مخالفت کلمہ نہ پڑھ کے کی، انہیں کافر کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اس نظام تقویٰ کی مخالفت کی، انہیں قرآن میں منافق کہتے ہیں۔ اور منافق وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہو، کیونکہ یہ نظام تقویٰ کا مخالف ہے اور علی امام المتقین۔ آئے 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 بھائی کیا کہنے، بہت شکریہ، راضی ہو گیا، خدا دی قسم میں دعا گو ہاں توڑا۔ ایک کو جملہ پڑھن لگا، نماز نظام تقویٰ دے مخالف نبی دے زمانے چ بھی موجود سن، حضرت علی دے زمانے چ بھی موجود سن، امام حسن دے دور چ بھی موجود سن، تے سب تو پہلی شخصیت جڑی کوثر دی شکل سامنے آئی ہے وہ امام حسن نے۔ بہت شکریہ۔ اے شام دا جڑا حکمران سی نا، انہوں کسے آکھیا پئی جدوں تک نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، انہاں دی عزت دے خلاف اسی گلہ نہ کریے، اس نظام تقویٰ نو ہلاک ہو نہیں سکتا۔ ہو سکا کدی عزت دے خلاف؟ انہاں کے حسن دی، انہاں کیا کی کرا؟ انہاں کے حسن نو اپنے دربار سے بلا، اسی تقریرہ کرانگے 5 بندے،
تے جنی بے عزتی ہو سکی نعوذ باللہ اسی اس ذات دی کریں گے. یہ بندے عزت حسن کے مخالف نہیں تھے، نظام تقوی کے مخالف. مولا بھائی تو انہوں آباد رکھے. جڑے جشن واسطے آئے ہو میں بالکل قریب آگے. وہ جان دے ہو نا شام دے حکمران مہربان. اس آکھیا ویکھ لو، انہاں آکھیا ویکھ لیا. وہ کہنے لگا جی اگو حسن کو گل کیتی. انہاں آکھیا وہ تقریر ہی نہیں کر دے. وہ تقریر اتنے بیوقوف ہوندے جے منافق. وہ جانتے ہی نہ تھے کہ محافظ تقریر کرے نہ کرے، ہوتا تو محافظ ہے. یزید نے حافظ قرآن خریدے سن، محافظ قرآن نہیں. یزید نے حافظ قرآن خریدے تھے، محافظ قرآن نہیں. بازار شام میں قرآن سجاد بھی پڑھ سکتے تھے، مگر شبیر پڑھ کے بتا رہے تھے ہم رہے نہ رہے محافظ ہم رہیں گے. مولا تو انہوں آباد رکھے. اس یزید جنہوں اپنا پیو آندہ سی وہ دی گل کر رہے جی. ہو سکے میں سادنا لیکن تقریرہ تسا کرنی ہے. میں ماحول پیدا کرنا. اے ماحول پیدا کیتا امام حسن کرو ٹرے. روایت دے لفظ پڑھا جشن ہو جائے. ظاہراً مسلمانوں کے دربار میں، ظاہراً مسلمانوں کے دربار کی طرف جاتے ہوئے امام حسن حفاظت از شیاطین والی آیات پڑھ رہے تھے. پتہ نہیں یار انہاں دے قدم قدم وچ ہدایت ہے، انہاں دے قدم قدم وچ ہدایت ہے کہ جڑے تسی کم ٹرو گے وہ کم تے ذہن چ ہوئے گا. بولو ہوئے گا نا. تسی پولیس والے نال جاندے ہو کسے کام تے راج تسی دعا کر دو یا اللہ مینوں واپ ڈالے مل پے، تہاڈے متعلقہ بندہ ہی ذہن چ ہوئے گا. جب امام حسن گھر سے نکلے تو بظاہر مسلمانوں کے پاس جا رہے تھے، لیکن زبان پر وہ آیتیں تھیں جو شیطان کو رد کرنے کے لیے پڑھی جاتی. واہ بھائی بہت شکریہ قبلہ. میں ذمہ داری نال پڑھ. حضرت امام حسن علیہ السلام دربار سے پہنچ گئے. فرماندے نے سدیا نعوذ باللہ بےزتی کرنے واسطے. یہ ہوں مینوں نہیں پتا تاریخ والے لکھے ہیں، ہو سکا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ جس کی عزت پر حرف لانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جب وہ اندر آیا ہے تو ہم کھڑے کیوں ہو گئے. وہ خود سوچ رہے تھے ہے وارث نظام تقوی. اندر داخل ہوئے، مجمع اٹھ کے کھڑا ہو. کیوں بلایا؟ بندے تقریریں کرنے چاہتے. فرماتے ہیں یہ تو نے اکٹھے کیے. کی سن رہے ہو؟ کنٹا میں پڑھ گیا ہوں. میں تو تہاڈی ایس خوبصورتی ویکھ کے تے خدا دی قسم تہاڈی توجہ تے اتنا انمہاق ویکھ کے تے میں ہور پیا پڑھنا. میں 4-5 منٹ اور پڑھنا. حضرت امام حسن نے فرمایا یہ بندے تو نے اکٹھے کیے. قرآن دی قسم دا رنگ زرد ہو. ہائے ہائے کلے گئے نے سکے پرا اندر نے. چلیے فرمایا نہیں آج میں اکیلا جاؤں گا، انہیں شک ہے کہ میں باتیں نہیں کر. ہائے ہائے وہ فرماندے وہ جانتے نہیں کہ ہم سب حق ہیں. جہاں ہم خاموش رہتے ہیں وہاں بھی رضا الہی ہوتی ہے، جہاں ہم بولتے ہیں وہاں بھی رضا الہی ہوتی ہے. یہاں بولنا ضروری ہے، میں جا رہا ہوں. فرماندے نے یہ بندے تو نے اکٹھے کیے. وہ گھبرا کے کہنے لگا نہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا. امام فرماندے نے اور تو نے مان لیا تھا. ہائے ہائے. امام حسن فرماندے نے یہ بات میں تقریریں کریں گے، پہلے میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ والی بس ہو گئی. انہیں 5 بندوں کو ویکھیا تے اس نظر نال ویکھیا جی میں ویگنا پیچھے لکھیا ہوتا ہے ہوں آرام ہی. جی امام حسن نے جو آخر تیرے نال گل کرنی. انہیں انہوں نے ویکھیا جنہیں آخیا سی بھی کٹھے کر. انہیں آخیا ہوں انہیں آخیا پہلے گل تیرے نال کر سن لے. قدرتی میں ہوں گل کرن لگا تو میرے سامنے بالکل امام حسن مجتبیٰ لکھے. ہوں مینوں سواد بڑا ہونے لگا. میں قدرتی روح انج کیتا نا سامنے امام حسن مجتبیٰ سرکار دا اس میں گرامی لکھے ہے. ہوں مینوں سواد ذرا زیادہ آئے گا. ادھر ہی منہ رکھ کے امام نو گواہ بن کے کہہ رہے میں اکھاں نال پڑھیا. امام حسن فرماندے نے پہلے تو بتا
یہ بندے تو نے میرے خلاف اکٹھے کیے ہیں، صرف ایک بات بتا، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کا جھنڈا تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا یا میرے ہاتھ؟ ہے صدقے جا مولا تانوں آباد رکھے۔ ایک گل کر دیتی، میں دو گلاں اور کرنی ہیں۔ اے پنجاں بندیاں دی بکواس بھی کتاب وچ لکھی ہے تے جڑے صدفے امامت چوں موتی نکلن وہ بھی کتاب وچ موجود نے۔ میں زیادہ بحث نہیں کرتا، دو بندیاں دی گل سننا، ترے دی چھڈنا ادھار پھیر کسے ویلے نا نہیں دسدا، لوڑ پئی تے دس دیاں گا، مینوں سارے دا پتہ ہے، کتاب میرے کول موجود ہے۔ ایک بندہ اٹھیا، اس حضرت علی دے خلاف جو بکواس انہوں آوندی سی وہ کر کے پسینوں پسینہ ہو گیا۔ جدوں چپ کیتا، امام نے ایک شرط رکھی سی کہ جو تقریر کرے گا وہ میری سنے بغیر نہیں جائے گا، جو تقریر کرے گا وہ میری سنے بغیر نہیں جائے گا۔ وہ جو بکواس ہوتی بند ہو گئی تو امام فرماندن تیری گفتگو ختم ہو گئی، کہنے لگا ہو گئی، اب میں تو اس سے بات کروں؟ کہنے لگا کیجئے۔ جب مجمع پہ ویندس، امام حسن فرماندن جب میرے نانا کا بیٹا دنیا چھوڑ کے چلا گیا تو کچھ لوگوں نے میرے نانا کو کہا تھا کہ تو ابتر جشن نچاؤنا لے ہو۔ سارے مجمع آ کے ہاں ہاں جی بالکل ٹھیک۔ فرمایا تو پھر آیت نازل ہوئی تھی انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، کہ محمد ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے اور تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، اور تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تو نہیں، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تو نہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں جو سب سے آگے بندہ کھڑا ہو کے بار بار میرے نانا کو ابتر کہتا تھا وہ وہی ہے نا جسے تو باپ کہتا۔ مولا بھائی تو آباد رکھے، اور بتا تو وہی ہے نا؟ آس بن وائل تو کہتا ہے نا تو وہی، میرے منہ نہ نکل گیا جب وہی ہے نا تو آندہ آہو جی، جنہوں سے کہنا آہو جی۔ امام حسن دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، کائنات کھل گئی۔ امام حسن فرماتے ہیں میں حیران ہوں، قرآن جسے بے اولاد کہتا ہے تو اسے اپنا باپ کہتا ہے۔ آباد رہو نوجوانوں، مولا تو آباد رکھے۔ جمیں پھرے دی حالت ہوئی ہوئے کی نظر آ رہی ہے نا؟ بہت شکریہ کہ بلا آ رہی ہے۔ ایک جملہ آخری تے دعا، تحفظ نظام تقوی ہے حسن۔ حضرت امام حسن نے دوجے لو ویکھیا تے او دے والی اونجی بس ہو، امام نے آکھا تقریر کر۔ اس حضرت علی دے خلاف بڑیاں گلاں کیتیاں، وہ میں نہیں پڑھدا، بکواس کیتی۔ علی دے خلاف جڑی بکواس ہوئے انہوں دہرانا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک کوئی لفظ ہے، چھوٹیاں بچیاں نو سمجھ کوئی نہیں ہونی، وڈیاں نو آ جانی ہے، جدو وڈے ہون گے بھی سمجھ جان گے۔ تے ایڈے ویسے کملے تے نہیں ساڈے بچے ہوندے، سمجھ تو ہن بھی جان گے، نہ ہویا تے تہاڈا حق بندا کہ انہوں سمجھاؤ جدو وڈے ہون گے۔ کیونکہ حضرت رسول خدا نے میدان غدیر وچ کھلو کے آکھیا سی کہ جو سن رہا ہے نا کہ اس کی ولایت تم پہ واجب ہے، جو سن رہا ہے نا کہ اس کی ولایت تم پہ واجب ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا اپنا ہے تو اسے خبر کرے۔ اوہ ہوئے بھائی مولا تو آباد رکھے۔ ہر باپ پر فرض ہے کہ علی کی ولایت کو اپنے بیٹوں تک پہنچائے۔ اپنے باپ دا شکریہ ادا کرو جس نبی نال وعدہ وفائی کیتی تے اسی ولایت علی دے قائل ہاں۔ حضرت امام حسن جدو بکواس بند کر بیٹھا، حضرت امام حسن نے ایک گل کی ہے، میں چھڈن لگا، 1 منٹ ہی لگے گا، سوئی دا 1 منٹ لگ جائے گا، ہو سکتا ہے اتنا بھی نہ لگے تو میں گل کر دیاں تے اجازت لے لاں۔ امام حسن فرماندے نے تو جنی بکواس میرے باپ دے متعلق کیتی ہے، تجھ جیسے میرے باپ کی ولایت نہ ہی مانے تو بہتر ہے۔ اوئے ہوئے، اور تجھ جیسے میرے باپ کو اپنا ولی مان بھی نہیں سکتے، مانیں گے بھی نہیں۔
اور تم جیسوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں. ہو سکا ہویا کی ہے. حضرت امام حسن فرماتے نے کائنات دا دستور ہے کہ پیو دی عمر وڈی ہوندی ہے تو پتر دی چھوٹی ہوندی ہے. تیرا ابا تیرے نالوں چھوٹا کیوں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.